السلام علیکم۔ جو بندہ اللہ پاک کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ پاک اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ پاک چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ کتاب اللہ میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عظمت والی ہیں۔ جس نے ان کی حفاظت کی وہ اللہ پاک کا حقیقی بندہ ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا وہ اس کا حقیقی دشمن ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ اور نمبر 3 غسل جنابت۔ عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ جو بارگاہ الہی میں اپنا مرتبہ جاننا چاہے وہ اپنے اعمال میں غور کرے، کیونکہ جیسے اس کے اعمال ہے ویسے ہی اس کا مرتبہ ہوگا۔ عالم اور جاہل دونوں سے بحث مباحثہ نہ کرو، کیونکہ اگر عالم سے کرو گے تو وہ اپنا علم تم سے روک لے گا، اور جاہل سے کرو گے تو وہ تم پر غصہ ہوگا۔ جو قرآن پاک کی پیروی کرے تو قرآن اس کے رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں 2 ہی لوگوں کے لیے بہتر ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے اور بلند درجات کے واسطے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اے نوجوان، اپنی جوانی اور چستی میں اپنی قوت طاقت کو اطاعت الہی میں صرف کرو، اور اے بوڑھو، اب کسی چیز کا انتظار ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میری طرف سے 100 درہم صدقہ کرے۔ جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ بد اخلاقی انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا اخلاق بلند کر دے۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا، شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جو شخص عامل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرے، اللہ پاک اس کے دل کو لٹا دے اور اس کا نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ مصیبت مومن کے لیے ایسا ہے جیسے چوپائے کے لیے پاؤں کی بیڑی۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا، یقیناً وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے راستے پر چلایا گیا۔ میں نے ایک قواری کی کتاب میں پڑھا، جب تجھے آزمائش میں مبتلا کیا جائے یا فرمایا آزمائش والوں کی راہ پر چلایا جائے تو خود کو خوش نصیب سمجھ، کیونکہ یقیناً تجھے انبیاء اکرام علیہ السلام اور صالحین کی راہ پر چلایا گیا، اور جب تجھے نرمی و آسانی کی راہ پر چلایا جائے تو یقیناً تیرے لیے انبیاء اور صالحین کے علاوہ کسی دوسرے کی راہ منتخب کی گئی۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے والے اور زیادہ کھانے والے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جو شخص موت کو ہر وقت پیش نظر رکھتا ہے اسے دنیا کی تنگی و خوشحالی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبید اللہ بن سمت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت سمیتہ بن غزلان رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک نے مومن کی قوت اس کے دل میں رکھی ہے، نہ کہ اس کے اعضاء میں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک بوڑھا کمزور شخص دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، جبکہ کوئی منافق نوجوان شخص اس سے عاجز ہوتا ہے؟ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو
ابتدا ہی سے نیکی کے کاموں میں مشغول رہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا مقربین میں سے ہیں جس کی ابتدائی زندگی تو گناہوں اور غفلت میں گزری، لیکن پھر وہ تابع ہو گیا، یا اہل مومن